جی گستاخ مولا علی رضی اللہ عنہ کا آج ہم احتساب کریں گے، اور جنہوں نے مولا علی کو گالیاں نکالی ہیں اور توہین کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اچھا جی، چلو جی پارٹی شروع کرتے ہیں پھر۔ یہ بھائی ایک مرزا جونیئر جیل میں کی یہ ویڈیو پہلے آپ سماعت کر لیجئے، میں یہ آپ کو سناتا ہوں۔ تو اس کا جواب چاہیے بھائی، مجھے جواب چاہیے، لازمی چاہیے جواب، گانا نہیں، جواب چاہیے۔ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو کے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں، لہذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو کے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی۔ اچھا جی، یہ کاشف آواز آ گئی ہے بھائی، کلیئر؟ جی استاد محترم، آواز بالکل کلیئر آئی۔ بالکل کلیئر ہو گیا جی۔ اچھا، یہ جناب مرزا جونیئر جیل میں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے جو کہ بگوڑے ہو گئے، اور دعائے مغفرت جو ہوتی ہے یعنی جنازہ اس کے اندر دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جناب کہ مولا علی نے خارجیوں کو اپنے آپ بھائی کہا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور بلا 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 جو کچھ بھی کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جناب۔ مرزا جونیئر جیلمی کا ہمارا یہ سوال ہے بھائی، مرزا جونیئر جیلمی کا یا مرزا سینئر غلام قادیانی کا کوئی فالور، حمایتی، کوئی شاگرد، کوئی سٹوڈنٹ، کوئی مرید، کوئی صحابی، کوئی بھی ہو، اس کا جواب ہمیں دے دے، بھلے قرآن سے دے دے یا کسی حدیث سے دے دے، یا 1400 سال کے کبھی کسی بابے بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہو، یا کسی شیعہ کی کتابوں کے اندر ہی ہو، تو یہ ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ مولا علی نے کہاں پر خارجیوں کے جنازے پڑھائے۔ اس کا جواب چاہیے جناب آج کی نشست میں۔ جی کاشف بھائی، جو بات میں نے کہی ہے اس کو رپیٹ کریے ذرا۔ جی استاد محترم، آپ نے یہ کہا ہے کہ مرزا جونیئر نے جو کہا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو جنازے پڑھائے منکرین کے، لفظ یہ ہے کرم اللہ وجہہ، وجہہ الکریم، جی وجہہ الکریم، جی جی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے، وجہہ الکریم نے، کرم یکرم تکریم، کرم اللہ وجہہ الکریم، را کے اوپر نا تشدید آئے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ انہوں نے جو اس نے مرزا نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، مرزا جونیئر نے، کہ انہوں نے جنازے پڑھائے منکرین کے، نہیں ان کے خارجیوں کے، منکرین خارجیوں کے ہاں جو جنازے پڑھائے، اس کے بارے میں ذرا آ کے تفصیلاً اگر یہ کوئی بات کرنا چاہیں تو آ کے بات کریں۔ ٹھیک ہو گیا، بلے بھائی بلے۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا خارجیوں کا تعارف وکی پیڈیا سے پیش کرنے لگا ہوں بھائی، توجہ سے سنیے گا۔ وکی پیڈیا کہتا ہے کہ خارجی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب کہ خوارج اسلام میں پہلا مذہبی فرقہ جس نے شعار سے ہٹ کر اپنا الگ گروہ بنایا۔ خوارج کے لغوی تعریف
کہتا ہے جی خوارج، خارج کی جمع ہے جو خروج سے مشتق ہے، کیونکہ ان کا یہ نام ان کے خروج کی وجہ سے پڑا ہے، چاہے دین سے نکل جانے کی وجہ سے یا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کی وجہ سے، خواہ مسلمانوں کے خلاف خروج کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ کہ خارجی تو کہتے ہی ان کو ہیں کہ جنہوں نے مولا علی سے منہ پھیر لیا تھا، خروج کیا تھا ان کے خلاف۔ آگے وہ کہتا ہے خوارج اصطلاحی تعریف، امام شہرستانی لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اہل سنت والجماعہ کی متفقہ امام کے خلاف خروج کرے اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ خروج صحابہ کرام کے زمانہ میں خلفائے راشدین کے خلاف ہو، ان کے بعد تابعین کے خلاف ہو، خواہ ہر زمانے میں ائمہ کے خلاف ہو۔ تو مطلب یہ کہ جو بندہ بھی علماء کرام سے الگ ایک نئی راہ نکال لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے علماء کرام سے، اس کو خارجی کہتے ہیں۔ تو آج بھی مرزا سینئر غلام قادیانی بھی خارجی ہے اور مرزا جونیئر جیلمی بھی خارجی ہے، کہ جنہوں نے دیگر تمام علماء اسلام سے منہ موڑ کے الگ اپنی دکان کھول کے یہ لوگ بیٹھ گئے۔ آگے کہتے ہیں جی ابتدا، ان کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو کہتے ہیں جناب یہ گروہ، یا ڈبل ٹیپ کرتے رہیں میرے بھائی، ڈبل ٹیپ کرتے رہیں میرے بھائی، ڈبل ٹیپ کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ گروہ جس کی اکثریت بدوی عراقیوں کی تھی، یہ یاد رکھیے گا یہ عراق کے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑی ہسٹری ہے ایک۔ اور اچھا جی، تو یہ جو یہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا اور خط لکھ لکھ کے بلوایا تھا، وہ بھی یہی لوگ تھے، یاد رکھیے گا، یہ بڑی ہسٹری ہے یہ۔ اچھا جی، یہ گروہ جس کی اکثریت بدوی عراقیوں کی تھی، جنگ صفین کے موقع پر سب سے پہلے نمودار ہوا۔ یعنی جنگ صفین میں مولا علی اور مولا امیر معاویہ کے مابین جو نزاع کا باعث بنے جو لوگ، وہ یہی تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلی دفعہ یہ لوگ نمودار ہوئے، تو یہ لوگ حضرت علی کی فوج سے اس بنا پر علیحدہ ہو گئے۔ پہلے یہ حضرت علی کی فوج کے اندر تھے، مولا علی کی فوج کے اندر تھے، وہاں سے یہ الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے کہ انہوں نے امیر معاویہ کی ثالثی کی تجویز منظور کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ خارجیوں کے خیال میں حضرت علی نے امیر معاویہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق وہ اب امیر المومنین نہیں رہے تھے۔ خارجیوں کا نعرہ تھا کہ حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے شعث بن راسبی کی سرکردگی میں مقام ہرورا میں پڑاؤ ڈالا، کوفہ، بصرہ، مدائن وغیرہ میں اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں انسان کو حاکم بنانا کفر ہے، جو لوگ ایسے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ ان کے بانیان عبداللہ بن القوا، عتاب بن العاور، عبداللہ بن وہب راسبی، عروہ بن جریر، یزید بن عاصم محاربی، ہرکوس بن زہیر بجلی المعروف بہی ذل صدیہ تھے۔ اس وقت یعنی نہروان کی جنگ کے وقت ان کی تعداد 12,000 تھی، یاد رکھیے گا 12,000 تھی، اور یہ صوم و صلات کے بہت پابند تھے، اور بڑا قرآن پڑھتے تھے، اور بڑیاں وڈیاں 2-2 فٹ لمبیاں داڑیاں سن انہاں دیاں، اور پگاں بندے سن، کالیاں پگاں بن کے تے کالے کپڑے پا کے تے جناب بڑیاں لمبیاں چوڑیاں تقریراں کردے ہوندے سن، تے بڑے صوم و صلات دے پابند تے بڑے جناب متقی تے پرہیزگار نظر آندے ہوندے ساجے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا پہلا شخص ذل خویسرہ اور آخری شخص ذل صدیہ ہے۔ وجہ اختلاف،
وکیپیڈیا کہتا ہے کہ خارجیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ برحق تھے، وہ مانتے تھے کہ مولا علی خلیفہ ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن ان کی بیعت ہر مسلمان پر لازم، یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیعت ہر مسلمان پر لازمی ہے۔ جن لوگوں نے ان سے انکار کیا وہ اللہ اور رسول کے دشمن تھے، اس لیے امیر معاویہ اور ان کے حامی کشتنی اور گردن زنی ہیں۔ یعنی یہ خارجیوں کا کہنا تھا کہ مولا علی حق پر ہیں اور امیر معاویہ حق پر نہیں ہیں، مولا علی حق پر ہیں اور امیر معاویہ حق پر نہیں ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ خارجیوں نے کہا تھا سب سے پہلے، اور یہ کہتے تھے کہ مولا علی کی جو بیعت ہے یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ یاد رکھیے گا، یہ خارجیوں کا یہ نعرہ تھا۔ وہ کہتے تھے مولا علی حق کے اوپر ہے، امیر معاویہ حق کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ان کو قتل کر دو، اور ان کی جو بھی حمایت کرے امیر معاویہ کی اس کو قتل کرو، اور مولا علی کی حمایت کے اندر امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاؤ، گردن زنی کرو۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ اور آپ غور کر لیجئے، سیم یہی نعرہ مرزا جونیئر جیلمی کا ہے، سیم یہی طریقہ کار، وہ خارجیوں والا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، ان کے ساتھ کسی قسم کی صلح کرنا از روئے قرآن کفر ہے، یہ تھا ان لوگوں کا مرکزی نعرہ کہ امیر معاویہ اور ان کے حامیوں سے کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہوگی، بلکہ ان کی گردن زنی کرو، ان کو قتل کرو۔ اور یہ جناب قرآن سے وہ لوگ ثابت کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نا، یہ خارجی قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتے تھے کہ ان لوگوں کو قتل کرنا فرض عین ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ امیر مولا علی جو تھے وہ امیر معاویہ سے صلح کرنا چاہ رہے تھے، اور امیر معاویہ مولا علی سے صلح کرنا، بیچ میں یہ رکاوٹ بن گئی۔ انہوں نے پھر خروج کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ ان معاویہ، امیر معاویہ کو اور ان کو تو قتل کرو، اور جنہوں نے بھی جو بھی مد مقابل آیا ہے مولا علی کے، ان سب کو قتل کرو، تلواریں اٹھا لو۔ تو اب مولا علی خود ہی جناب یہ صلح کر رہے ہیں نا بھائی۔ اب ہوا کیا، آگے سنیے۔ حضرت علی نے چونکہ ان کے ساتھ مصالحت کرنے اور حکم قرآنی میں ثالث بنانے کا جرم کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف بھی ناجائز ہو گئی، ان کی خلافت بھی ناجائز ہوگی۔ ان کی خلافت، پہلے تو کہہ رہے تھے ان کی خلافت فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ اب جناب جب مولا علی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنی چاہیے نا، انہوں نے کہا لو جی معاذ اللہ استغفر اللہ، مولا علی بھی کافر ہو گئے۔ ہوں سمجھ آئی تھی جی؟ یعنی مولا علی کے اوپر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے خارجیوں نے لگایا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا جی، لہذا حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کے خلاف جہاد لازم ہے۔ ہوں سمجھے ہو اصل کہانی کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، آگے یہ لکھتا ہے جی بڑا مرکز، بڑے مراکز۔ حضرت علی نے خارجیوں کو جنگ نہروان میں شکست فاش دی، لیکن ان کی شورش پھر بھی باقی رہی۔ چنانچہ حضرت علی ایک خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے عہد میں بھی ان کی بغاوتیں ہوتی رہیں، اور ان کا دائرہ عمل شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ کوفہ اور بصرہ ان کے دو بڑے مرکز تھے۔ فارس اور عراق میں بھی ان کی کافی تعداد تھی۔ وہ بار بار حکومت سے ٹکراتے رہے اور خلفاء سے کبھی خوش نہ رہتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کسی بھی خلیفہ سے یہ خوش نہیں رہے۔ عباسی خلافت تک ان لوگوں کا اثر رسوخ رہا، اور حکومت کے خلاف ان کی چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں۔ آگے جناب احادیث اور خوارج۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق خوارج کا جد امجد ذوالخویسرہ تمیمی تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو وہ یہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ اے محمد انصاف سے کام لو، تم انصاف نہیں کر رہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی منصف ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے تلواریں نکال لی نیام سے اور کہا حضور ایک دفعہ ہمیں حکم دیں تو اس ذوال خویسرہ کی ہم گردن اتار کے رکھ دیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو ان کو، اور انہی کی نسل کے اندر سے شیطان کا کرنو شیطان ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فرمایا تھا قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، مختلف حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے یہ نیچے نہیں اترے گا، ہاں جی۔ تو بڑے بڑے یہ قرآن اور انٹرنیشنل حدیثوں کے نمبر پڑھ کے سنائیں گے، لیکن نہ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث اکثر سناتا ہوں، مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ہے کہ فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ دجالون اور کذابون ظاہر ہوں گے جو کہ بہت قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے اور حدیثیں پڑھ کے سنائیں گے۔ کہا ان کی حدیثوں کے اوپر یقین نہ کرنا، ان کے قرآن کے اوپر یقین نہ کرنا، اور ایسی سی باتیں سنائیں گے جو تمہارے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی ہوں گی، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے میان سے تیر میان سے نکل جاتا ہے، وہی نا شکار سے یا میان سے، مفہوم تو وہی رہا نا، ہاں جی۔ اور بڑی روایتیں، اچھا جی۔ باہر جی ذوالخویسرہ گستاخی سے پیش آئے، اچھا ویکیپیڈیا آگے کہتا ہے جی اس پر انہوں نے اسے سخت وعید فرمائی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ملاحظہ فرمائیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے یمن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھجوایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، کیا میں تمام اہل زمین سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا نہیں ہوں؟ سو جب وہ آدمی جانے کے لیے مڑا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ خالد بن ولید نے عرض کیا بہت سے ایسے نمازی بھی تو ہیں کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چاک کروں۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ آپ کو پشت کر کے مڑا تو آپ نے پھر اس کی جانب دیکھا اور فرمایا اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سے زبان تر رکھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے اور یہ ویکیپیڈیا نے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے دیگر حوالہ جات سارے آپ دیکھ لیجئے گا، ویکیپیڈیا کے اوپر مفصل مضمون ہے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی آیا نہیں پھر بھائی، کاشف کدھر چلے گئے ہو؟ جی کوئی نہیں آیا، نیچے ایک آیا تھا وہ پھر آپ بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، وہ نیچے لکھ کے ہی بھاگ گیا۔ اچھا بھاگ گیا نا، چلو پھر یہ دوبارہ سن لیں پہلے جو علی ڈاٹ مسلم، اگر آپ موجود ہو علی ڈاٹ مسلم تو کال ملاؤ۔ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو کے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ جی السلام علیکم علی مسلم صاحب آئے ہیں جی، وعلیکم السلام جی جناب۔ مفتی صاحب، یہ جو یہ خوارج کو یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے جنازے پڑھائے اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جی جی، اس کے اوپر کیا کوئی المصنف ابن شیبہ میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ ایسی کوئی اس کے پاس کوئی ایسی میرے دلیل علم میں ہے؟ نہیں جناب، یہی تو میں پوچھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ ہمیں کوئی حوالہ چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا موسیٰ، یہ جو خوارج تھے ان کو لے کر
صحیح موقف کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو کنفرم ہے نا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، جی یعنی کہ پہلے تو یہ مسلمان تھے کنفرم، جی جی ٹھیک ہے، اور یہ وہی لوگ تھے، ویکیپیڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو مولا علی کے شیعہ تھے، شیعان علی تھے، یہ بڑے پکے سچے شیعان علی تھے اور بڑے دوست تھے، بہت مرید تھے اور بڑی محبت رکھتے تھے اور مولا علی کے لشکر کے ساتھ تھے. ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلا نعرہ لگایا تھا کہ معاویہ کو قتل کرو، معاویہ کو قتل کرو، اور معاویہ اچھا کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ان سب کو قتل کر دو. یہ سب سے پہلے یہی لوگ تھے. حالانکہ مولا ٹھیک علی ہے، کیا تھے کہ وہ صلح کرنا چاہتے تھے امیر معاویہ سے، اور امیر معاویہ بھی چاہتے تھے صلح کرنی، لیکن بیچ بالکل میں یہ آگے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، بالکل آپ مولا علی آپ نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ تو اب صحیح یہ ہے، دشمن ہو گئے مولا علی کے بھی. اب سمجھیں آپ، اب ان کو صحیح ہے، کافر سمجھ کہنا گیا، شروع کر دیا. جی ٹھیک ہے. اچھا موسیٰ، اب اہل سنت کا جو اصول ہے کہ جی صحابہ کو کلی طور پہ جس طریقے سے یہ خوارج نے جس طریقے سے تکفیر کی تھی، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص بھی کرتا ہے قیامت تک تو اس کے اوپر وہ تکفیر پلٹائی جائے گی، یعنی کہ اس کو دین اسلام میں نہیں سمجھا جائے گا. ایسے ہی ہے کیا؟ اس میں مجھے کوئی غلطی تو نہیں مجھے لگ نہیں رہی؟ پتا بھائی، میرے علی مسلم صاحب، میں تو اپنا ایک یہ معمہ اور سوال لے کے بیٹھا ہوں، آپ اپنے سوال لے کے آ گئے ہیں. مجھے بتائیے، میرا سوال تو بیچ میں ہی رہ جانا ہے نا. یہ دوبارہ سن لیں آپ ذرا، گل کھدڑ بدڑ نہ ہو جائے. یہ موضوع پر رہیے آپ ذرا، مہربانی کریں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں. مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو کے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. لہذا جو مولا علی کے ماننے والے، بس ایک معصومانہ یہ سوال ہے کہ کوئی ایک قرآن دی آیت تے ایک حدیث بڑی ہے بالکل جو یہ ثابت کر دے کہ مولا علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، ٹھیک ہے، اور کہا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں. بس ایک قرآن کی آیت چل جائے گی. قرآن کی آیت اگر نہیں ہے تو کوئی بتا دے آ کے بھائی قرآن کے اندر نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے، چلو جی ایک حدیث کافی ہے. جی بھائی جان. یہ مجھ سے میں ٹاپک نہیں آپ کو بدلنا چاہ رہا تھا. میں اصل میں کیونکہ میری اب جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیں نا، اب جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ جی ان کے جنازے پڑھائے، یہ تو سارے مسلمانوں والے معاملات ہیں نا، یعنی کہ جو کہ مسلم ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں نا. تو اگر کسی گروپ نے صحابہ پر کلی طور پہ ان کی تکفیر کی ہے تو ان کا تو دین اسلام کے اندر ہونا ہی ثابت نہیں ہے. سمجھ مجھے نہیں آ یہ رہی نہیں مجھے. سمجھ آ رہی کہ آپ کس سائیڈ پر ہیں، کیا مطلب آپ چاہ رہے ہیں. مجھے کھل کے نا، وہ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ مرزا جونیئر جیل میں جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ یہ پہلے تو نہیں جی، یہ مجھے تو یہ بالکل غلط لگ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جی جاتا ہاں ہے، جی ہاں. ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بس ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی، چھوڑ دیں بس. آگے بڑی باتیں کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. چلو بس ٹھیک. مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ وہی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو مرزا سینئر غلام قادیانی کا تھا. ہم یہ ہے جی. ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ مرزا جونیئر جیل میں یہ چھوٹا بیٹا ہے مرزا سینئر غلام قادیانی کا. غلام قادیانی بھی صحابہ کا دشمن تھا، وہ تمام بابے بزرگوں کا دشمن تھا، تمام اہل بیت اطہار کا دشمن تھا، اور بہت بڑا خنزیر آدمی تھا، اور جس نے سب سے پہلے یہ جناب بغیرتیوں کے دروازے کھولے تھے. تو اسی نقش قدم پہ مرزا جونیئر جیل میں چل رہا ہے. ہم یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور ابھی میں یہ پٹاری کھولنے لگا ہوں بس. قادیانیوں تے مردیوں نیڑے نیڑے ہوئے ہو بھائی جیو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ صحیح ہے بات. اچھا نہیں، آپ کا تو موقف ہی نہیں، آپ تو چپ ہو جائے نا، مائک میوٹ کر کے بیٹھ دیں. تو جب کوئی آئے گا کوئی مردئی یا قادیانی تو پھر نپٹ لیں گے اس سے. اب یہ دیکھیے،
یہ ان کی قادیانیوں کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے مشن احمدیت، مسائل احمدیت، احیائے احمدیت کا نمبر وار سلسلہ المہدی نمبر 2 اور 3 صفحہ نمبر 57. کہتے ہیں جی ابو بکر و عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے. سن رہے ہیں آپ؟ بڑے خنزیر ہے، بہت بڑا خنزیر تھا یہ. مائک میوٹ کریے گا. شیطانی خزائن جلد 19 صفحہ 127 ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا. شیطانی خزائن جلد 21 صفحہ 410. ابو ہریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے. ابو ہریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا، وہ درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہے، جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں اکثر ابو ہریرہ اس کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے. شیطانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 422، بلکہ اس سے پہلے ایک حوالہ لے لیں. شیطانی خزائن جلد 22 صفحہ 36. بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی جیسے ابو ہریرہ، وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیشگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ جائیں گے، جیسا کہ ابتدا میں ابو ہریرہ کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا، اور اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بوجہ اپنی سادگی اور کم درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا. اگلا حوالہ شیطانی خزائن جلد 3 صفحہ 422. حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا. حضرت ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا. آگے لکھتا ہے حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے. اگر ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا؟ آپ نے سن لیا. یہ چند حوالے دیے ہیں کہ مرزا سینئر غلام قادیانی کس طریقے سے صحابہ کرام کی توہین کیا کرتا تھا اور ان کو لعن تان کیا کرتا تھا، سب و شتم کیا کرتا تھا. اب آ جائیے اہل بیت اطہار کے بارے میں. مرزا سینئر غلام قادیانی کیا بکواس کیا کرتا تھا. پہلے تو مولا علی کے بارے میں سن لیں. ملفوظات کا یہ جناب صفحہ نمبر 400 ہے. لکھتا ہے کہ میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے سرے سے مسلمان بنو. سن لیا جی؟ وہ کہتا ہے نئے سرے سے مسلمان بنو، میرے اتنے ایمان لے کے آؤ. جیسے مرزا جونیئر جیلمی آج کل کہہ رہا ہے کہ اسلام صرف تمہیں اکیڈمی کے اندر ہی ملنا ہے، اور بقایا سارے بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور ہے نا، انہوں نے تے مارو گولی تے سارا اسلام وڑ گیا اکیڈمی دے وچ، جیلم دی اکیڈمی چ. سیم یہی بات مرزا سینئر غلام قادیانی کہتا تھا کہ اسلام میری اکیڈمی کے اندر ملے گا جو کہ میں نے قادیان کے اندر کھولی ہے. نئے سرے سے مسلمان بنو، پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود کھول دے گا. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں تو ان سے سخت بیزاری ظاہر کرے. نیچے جا کے لکھتا ہے پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے. ایک زندہ علی تم، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہوں مولا علی. مرزا خنزیر، مرزا غلام قادیانی خنزیر، ابن خنزیر، وہ کہتا ہے میں ہوں مولا علی. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. سن لیا آپ نے کہ مولا علی کی کس طریقے کی توہین کیا کرتا تھا مرزا غلام قادیانی. اور جب صحابہ کرام کی اور مولا علی کی اور دیگر حوالے تو میں نے ابھی پڑھے نہیں ہیں، بے شمار حوالے ہیں جہاں پہ امام حسن کی توہین، امام حسین کی توہین، اور حضرت فاطمہ الزہرا میری امی جان کی توہین، بہت زیادہ توہین. یہ دیکھیے
یہ شیطان اور خندیر کیا کہتا ہے؟ شیطانی خزائن جلد 15 صفحہ 202 کے اوپر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مادر مہربان کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے۔ یہ کم توہین ہے۔ اچھا، تو ایک طرف تو جو اصلی صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں جنت کی بشارتیں آئیں اور جن کی پیروی کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا کہ ان کی راہ کے اوپر چلنا، ان کی راہ کو نہ چھوڑنا، تو خود ایک تو ان کا انکار کرنے کے بعد اب اپنے اس نے بنائے نا صحابی، اس نے کہا جو میری اکیڈمی کو جوائن کرے گا نا وہ ہے صحابی۔ دونوں مرزوں نے یہ کہا۔ پہلے تو بڑے مرزے کا موقف سن لینا، پھر چھوٹے مرزے کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد جناب 16 اور صفحہ 258 ہے۔ مرزا سینئر غلام قادیانی بکواس کرتا ہے، فمن داخلہ فی جماعتی داخلہ فی صحابتی سیدی خیر المرسلین، کہتا ہے کہ جناب پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے جو بھی میری جماعت میں آتا جاتا ہے بس وہ صحابی بنتا جاتا ہے۔ اب سیم یہی کام اور یہی خباثت مرزا جونیئر جیلمی نے کی ہے۔ اب یہ میں سناتا ہوں، آپ سنیے گا، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ ایک بابا، یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا، تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں۔ انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی، ٹرو مسلم، مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل۔ بالکل ماشاءاللہ، اب تو اشرہ مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جاتے۔ تو یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا یہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا، تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں۔ انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی، ٹرو مسلم، مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل۔ بالکل ماشاءاللہ، اب تو اشرہ مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ سیم یہی عقیدہ مرزا سینئر غلام قادیانی کا، سیم وہی عقیدہ مرزا جونیئر جیلمی کا ہے، اور میں آپ کو گارنٹی سے اور چیلنج کر رہا ہوں، خدا کی قسم، جاؤ منہ مانگے انعام کا میں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ بھائی یہ میرا چیلنج لے لو۔ یہ 313 صحابیوں کا کبھی آج تک، آج کی ڈیٹ تک، ان 2 مرزوں کے علاوہ کبھی کسی نے کہا ہو تو جناب منہ مانگا انعام دیں گے ہم، جہاں تک میری معلومات ہے۔ یہ 2 مرزوں نے ہی، اور یا پھر وہ قاسم نے آج کل دعویٰ کیا ہے، وہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں امام مہدی ہوں، تو وہ بھی کہہ رہا ہے میرے 313 صحابی جو ہے بھرتی ہو رہے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو ویڈیو سنائی تھی جو کہ میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہے، تو اس نے بھی اپنے 313 صحابیوں کا اعلان کیا۔ تو بہرحال مرزا سینئر نے سب سے پہلے اپنے 313 کی لسٹ بنائی، اس کی بنائی ہوئی 313 صحابیوں کی جو لسٹ ہے نا، اس کا جو آخری صحابی ہے نا، میں یہ لسٹ ایک مرتبہ میں نکال لوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اس کی لسٹ کا جو آخری صحابی ہے نا، وہ مرزا جونیئر جیلمی کا پڑنن ہے، یعنی مرزا جونیئر جیلمی کی جو امی ہے وہ قادیانی ہے، اور اس کا جو باپ ہے وہ بھی قادیانی، اس کے باپ کا پھر آگے باپ، اور پھر پیچھے جو باپ ہے نا وہ قادیانی ہے۔ اس کا حوالہ میں یہ آپ کو دیتا ہوں۔ اس کا جو 313واں صحابی ہے نا، وہ ہے جناب یہ میاں کریم اللہ صاحب، سارجنٹ پولیس کریم اللہ، اور کاشف نام یاد رکھیں بھائی، کریم اللہ صاحب سارجنٹ پولیس جیلم۔ وہ کل میں تمہیں پوچھ رہا تھا، تم کہہ رہے تھے وہ پتہ نہیں بھول گئے۔ تو میاں کریم اللہ صاحب سارجنٹ پولیس جیلم، تو یہ مرزا جونیئر جیلمی کا پڑنن ہے،
यानी नानी की तरफ से। तो ये कादियानियों की ये फैमिली है। तो ये तो अब रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई है कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के टोटली अकायद और नज़रियात मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी वाले हैं। उसने भी 313 अपने साहबी बनाए, इसने भी 313 अपने साहबी बना लिए और कहा है कि मेरे मजीद 313 से भी आगे बढ़ रहे हैं। जबकि इस उससे एक मौका देगा सवाल का, बाद में जब आप फिनिश कर लें फिर जी जी फरमाइए। अच्छा मूसा साहब, मुझे ना याद आया कि इससे ना ये सवाल किया था मिर्ज़ा अली से ना किसी ने ये सवाल किया था, शायद वीडियो भी बनी हुई है। उससे ये सवाल किया था कि उसने जो जवाब दिया था ना वो ये दिया था कि जी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह सवाल ताला क्या अन्हु जो किया है, था? सवाल ये किया था कि जी उनके जो अभी आपने किया ना कि जी उनके जनाजे क्या पढ़ाए गए या खारजियों के, हाँ, जी, हाँ। हाँ जी खारजियों के, हाँ जी ठीक है। तो उसने जवाब दिया था कि जी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो इनके साथ नमाज पढ़ना जायज़ समझते थे, ठीक है। और इस तरह की कुछ नहीं, गप नहीं, हवाला क्या दिया था? हवाला चाहिए। हाँ ये बात है ना, हवाला होना चाहिए बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल से शेड्यूल में गप्पे इतनी शेड्यूल गप्पे मार मारता, दिया कहानियां सुनाता है, इतनी लंबी चौड़ी, यकीन जानो इतनी बड़ी बड़ी छोड़ेगा वो लपेटी भी नहीं जाती भाई, पकड़ी भी नहीं जाती। नहीं। ये छोड़ू आदमी एक नंबर का। अच्छा मुफ्त साहब एक हदीस का तो मुझे वैसे इसकी निस्बत से नहीं लेकिन एक का तो मुझे इल्म है, ठीक जी, है। जी, वो है जी, कि हवाला। हाकिम में है, हाकिम। उसका हवाला मैं ना पॉज करके पीछे जाके ना ले आता हूँ, ठीक है। ले आए तो ले आए। चलो पहले मैं हवाला लेके आता हूँ, जी जी, फिर बात करते हैं। मैं नए कॉलर को उतनी देर ले लेता हूँ। ओके ओके। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये मलक राशिद साहब आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद पाक। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। सरकार की हाल है, ठीक ठाक हो? जी खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, और तबीयत ठीक है? सब अल्लाह का फजल है। जी सरकार, मैं सिर्फ ताजा हाल चाल पुछन वास्ते ते इस मिर्जे ते लानत पान वास्ते हाजिर होया। वैसे मैं सुन रहा से नीचे भी बैठ के निक्के ते भी ते वड्डे ते भी, निक्के ते भी ते वड्डे ते भी। मिर्जा सीनियर ते जूनियर दा ना फर्क पाया करो ताकि ना अच्छा, जो मिर्जा अच्छा। कहंदे तो समझ नहीं आंदी तुसी केड़े मिर्जे दी गल कर रहे हो। अच्छा नहीं, ये दोवें इक्को कैटेगरी दे ने खबीस इंसान। हाँ बिल्कुल, और दसी दा हुंदा है कि छोटा मिर्जा है कि बड़ा। अगर इंग्लिश च कहोगे तो मिर्जा सीनियर और एंड मिर्जा जूनियर, वो एंड करके ना एंड गल जूनियर। कोई क्लियर करी दी होंदी है। अच्छा नहीं चलो फिर तुसी मैं फिर माइक कहूंगा म्यूट कि करो, दोवें कॉलर दोवें प्यो पुत्रां दे उत्ते लानत है। और मैं ना लभना पिया कि कोई मिर्जा सीनियर दा फॉलोवर या मिर्जा जूनियर दा फॉलोवर कोई आए ते जरा माइक म्यूट करके बोवो। अगले कॉलर आओ भाई। जी मुनीर किंग साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी लानत बड़े मिर्जे थे, लानत छोटे मिर्जे थे, बेशुमार करोड़ा वार। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ माशाल्लाह, आ गए हो फिर टिकटॉक ते? जी असी नौकर ताबेदार बस बेहतर हो गया हूँ, टिकटॉक ते आ जाओ फिर, ठीक है ना जी। बस ठीक है, माइक म्यूट करो जरा। बंदा मैनू ताड़न दियो, बंदा नहीं कोई हत्थे छड़दा पिया। शाह जी नीचे हवाला लेके आए ने अली मुस्लिम भाई। मुफ्ती साहब मुझे वो हवाला मिल गया, वो मैंने नीचे लिख भी दिया है। एक मिनट जी, एक मिनट। क्या हवाला है जी, बताइएगा। अच्छा ये है जी मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक का। एक मिनट, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है। हाँ जी, जिल्द नंबर 10 है और सफ़ा नंबर 157 157 और 157। अच्छा मतबूआ ये तो वहाँ नहीं लिखा हुआ। ओहो, बड़ा रोला पड़ जाना है। मतबूआ अच्छा। लेके आए, ऐसे नहीं समझ आनी। लेकिन मुस्तदरक में जो लिखी हुई है ना वो तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल अच्छा जी, जाएगी। मुस्तदरक हाकिम। हाँ जी, मुस्तदरक हाकिम की जिल्द 2 सफ़ा 150 पूरा। हाँ जी। मतबूआ ये भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। हाँ, रोला पड़ गया ना, पड़ गया रोला। अच्छा लेकिन मुफ्ती साहब ये बहुत ही मशहूर है। हाँ चले, उसकी रकम बता दें फिर। रकम इसका पूरा मैं कैसे लेके आऊँ आपके नहीं, पास? रकम उल हदीस कहते हैं, मतलब नंबर बता दें, मैं खुद तलाश कर लेता हूँ। अच्छा चले, मुझे मैं 2 मिनट दें, मैं पीछे जाके लेके अच्छा, आता हूँ। मुसन्नफ का भी आप ना रकम ले आइएगा,
ताकि हाँ। फिर तलाश कर लेते हैं हम। ٹھیک ہے، وہ مل جائے گی، آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ مشہور بہت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابھی بیٹھ کے جرا کرتے ہیں ان کے اوپر، دونوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ سے۔ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے؟ اوکے چلیں، اوکے۔ لے ہیں۔ اچھا یہ منیر صاحب آئے ہیں جی، کون ہے جی؟ بلکہ ارسلان صاحب السلام علیکم۔ جی، السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ وعلیکم السلام سر جی، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ۔ جی جناب۔ سر جی کیسے ہو آپ؟ جی الحمدللہ جناب، آپ سنائیے۔ سر جی ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، ایک تو آپ سے کے ساتھ شکوہ بھی ہے، اور ایک آپ بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے جی ہو۔ جی شکوہ یہ ہے کہ جی 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 شکوہ پہلے، ہاں جی۔ میں کہا مطلب اچھا یہ کام ہے کہ آپ گستاخ جو ہے ان کا وہ رد کر رہے ہو، اور اس کے جو ریفرنس ہوتے ہیں وہ اس کا رپلائی دیتے ہو، جی جی تو اس کے ساتھ علی بھائی کو کیوں مطلب وہ لگایا ہوا ہے تصویر ہاں۔ وغیرہ؟ تو بڑے کو تو ہم لعنت بھیجتے ہیں، وہ تو اسلام سے خارج ہے، وہ تو ہے ہی مطلب کافر ہے، اس کا تو ایک ٹاپک الگ ویل ہے۔ ڈن ہو گیا، ویل تو ڈن۔ علی مجھے بھائی پہ یقین جانے، مجھے یہ دیکھیے ارسلان بھائی کہ کتنی دیر ہو گئی ہے، تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے 44 منٹ ہو گئے ہیں، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ آپ کدھر تھے یار ارسلان؟ اوہو پیارے بھائی میں کم سے کم 41 منٹ سے پہلے بیٹھا ہوا تھا، پر آپ مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، اس لیے میں نے بتا میری بات بس اب آپ نے نا، اگر اس میں کوئی غلط ہوگی نا تو آپ مجھے بتائیں کہ میں ایسے پیچھے ہٹوں گا، بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل، ابھی کیونکہ ہم دین سے ابھی گفتگو کرتی ہیں نا، آپ آگے ہیں نا۔ جی جی آپ بات پہلے تو آپ بیٹھے ہیں، سانس لیں تھوڑا سا، تو آپ کوئی خیریت وغیرہ پہلے بتا دیں، آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہیلو، میں طبیعت پوچھ رہا ہوں، طبیعت جی وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمد جی جی الحمدللہ الحمد جی الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اچھا یہ ایک نا، یہ موضوع جو ہے نا، موضوع یہ ذرا میں ویڈیو چلانے لگا ہوں، تو یہ ذرا بتائیے گا ذرا کہ یہ جو علی بھائی جو ہے نا، یہ جو فرما رہے ہیں، یہ بات کہاں پہ ہے؟ پیارے سر جی میری بات سنیں، مرشد مائک ایک منٹ میوٹ کریے گا، مائک میوٹ کریے گا، میں آتا ہوں، واپس آتا ہوں جی۔ یہ خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو کے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے۔ ہاں یہ والا نا، اور یہی توہین جو تھی وہ مرزا سینئر غلام قادیانی نے کی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ نے تصویر اس کے ساتھ، اصل میں نا یہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ مرزا سینئر کی تصویر بڑی کر کے لگانی تھی اور مرزا جونیئر کی چھوٹی کر کے، آپ کو اعتراض یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے کہ چھوٹے کو بڑا کر دیا، بڑے کو چھوٹا کر دیا، جبکہ عقائد کے اندر تو دونوں ایک دوسرے کے جناب وہ تائید کرنے والے۔ جی آج جو آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے نا، جو آپ نے وہ کلپ سنایا ہے، میں نے جب پورا سنا ہے، آپ بھی ایک بار سنیں تو آپ کو بھی کچھ پتہ چلے گا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کلپوں میں بندے کی ایسے تو بہت سی گساخی نکلیں گی۔ اچھا اچھا اچھا، تو پھر یہ مولا علی نے کہاں پہ خارجیوں کو کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور جناب یہ بگوڑے ہو گئے ہیں، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی؟ تو اس کا کوئی ایک حوالہ، کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث؟ جی جی ارسلان بھائی۔ پیارے بھائی سر جی، میں اگر حوالہ لے بھی آؤں، میں لے کے بھی آ جاؤں، آپ نے وہ ماننا ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ چھوٹا ایک بھائی آیا تھا، اس نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی ہے، پھر آپ نے کیا خامی نکال دی، ایک کام کر لیتے ہیں، یقین مانیے میں اعلان کر رہا ہوں، آپ کا یہ کہنا جی میں اگر حوالہ لے کے آیا تو آپ نے ماننا نہیں ہے، میں بڑے مجمع کے اندر لائیو سٹریم کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حوالہ جب لے کے آئیں گے نا اس چیز کا، میں مان لوں گا، ٹھیک ہے، میں مان لوں۔ جو علی بھائی جو نیچے ایک لڑکا لے کے آیا تھا حوالہ، اس نے آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے وہ اس کے جو حوالے دو لے کے آیا وہ تھا؟ تو ابھی گئے ہوئے ہیں، وہ دیکھ لیں، وہ گئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، وہ آ بھی جائیں گے پھر بھی آپ نہیں ایک منٹ، لائف پہ کم سے کم ایک منٹ ارسلان صاحب ایک منٹ، میں جو حوالہ تلاش کر رہا ہوں نا، وہ کوئی مرزا علی کے حق میں نہیں ہے بھائی، مرزا علی کے حق میں نہیں ہے،
तो रुकिएगा अली भाई मुस्लिम रुकिए। हाँ देखा जी अरसलान भाई, फिर अब भाई मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुने। मैं आपकी ना ब्रॉड पे कम से कम मुझे 1 2 या 3 दिन नहीं हुए। मैं कम से कम जब भी मैं आता हूँ ना, आप मुझे एक तो उठाते नहीं है कॉल पे, जब उठाते हैं तो फिर जो आपके साथ जो होते हैं माशाल्लाह वो आप उसको ही कॉल पे ले वो बिठाते हो जो आपकी फेवर में हो, जो आपको मतलब वो एक लकबा दे। ठीक है, मैं आपको एक बता रहा था कि आपने जो दीन की बात कर रहे हैं ना, अब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप कादियों के खिलाफ हैं, सही है, आपकी हमारे लिए इज्जत भी है। अब एक मुस्लिम है जो, उसलिए आप क्यों खिलाफ हैं? ठीक है, वो कुरान से हवाले देता है, वो हदीस से हवाले देता है, फिर आपको वो एक, अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर गैर मुस्लिम आए वो आपकी जो बात सुनने का, तो वो कहता है इसने अपने वो उलमा की या वो अपने एक मुस्लिम भाई की लगाई हुई तस्वीर, हम कैसे इस्लाम कबूल करें? या कोई ऐसा होता है ना बंदे के दिमाग में। मैं इतना आलम में नहीं हूँ, ठीक है, आप अगर आलम है ना तो मुझे इसकी थोड़ी वजाहत दे दे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पीछे हट जाऊँ। अगर आपको कुछ बात, आप बड़े हैं ना, आपकी इसको कोई बात बुरी लगी है तो आप मुझे भी बताएं, शायद वो बुरी हो, वाकई बुरी हो, सही है। हम तो इल्म सीखने वाले हैं, हमें जो भी सिखाएगा हम इल्म सीखेंगे, सही है। हाँ, गलत ना हो, क्योंकि हमारे पास कुरान है, हदीस है, कुरान पाक अरबी में है और तर्जमे भी है, ठीक है ना। अच्छा अरसलान भाई ये बात कर लिया आपने, मैं बीच में बोला तो नहीं हूँ ना? जी जी भाई सर जी, आप बोलें, मैं म्यूट करता हूँ अपने आप को। ठीक हो गया। तो यही तरीका होता है जब एक बंदा बात कर रहा हो उसको फिर मुकम्मल बात कहने का मौका मिले। आपका ये भी शिकवा था मुझे बात कहने का मौका नहीं मिलता, तो चलो आज वो भी शिकवा आपका दूर हो गया और हमने आपकी बात सुनी है और सारे मजमे को, पूरी बुराड़ को आपकी बात सुनाई है कि आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है। और साथ ही मेरे भाई आप अली भाई का दिफा करने के लिए आए हैं, लेकिन आपने साथ ही ये भी टच दे दिया कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है। लेकिन यही तो मसले हैं ना, मसले और मसाइल हैं। मसला कोई एक हो तो फिर भी है ना कि भाई मिर्ज़ा जूनियर जेल में बड़ी बड़ी छोड़ता है, बड़ी बड़ी छोड़ियाँ उसने, जो सवालात लाखों की तादाद में पहुँच चुके हैं, हज़ारों नहीं लाखों। ये तो अभी मैंने एक सवाल किया है, लाखों सवालात अभी बाकी हैं जिनके जवाब हमने लेने हैं। अब उसने दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो सिर्फ अपनी बात सुनाता है, अगले बंदे की सुनता ही नहीं है। कोई उसने हमें मौका ही नहीं दिया कभी, ना ही किसी सुन्नी को, ना ही किसी शिया को, ना ही किसी वाबी को, ना किसी देवबंदी को, कभी मौका नहीं दिया। वो मौका देता है जनाब एथीस्ट दहरियों को। वो खुद कहता है मैं दहरियों को मुलाकात करता हूँ और दहरियों के सवालों के जवाब देता हूँ। कादियानी भी मेरी मुलाकात करते हैं, कादियानियों के सवालातों के जवाब देता हूँ। राफी भी उसको मिलते हैं और खारजी उसको मिलते हैं, उनके सवालात के जवाब देता है। हिंदू सिख ईसाई सब की सुन लेता है, लेकिन मुसलमानों से उसको नफरत है। मुसलमानों को वो करीब भी नहीं फटकने देता, मुसलमानों के किसी सवाल का जवाब देता नहीं है। अब हम किससे सवाल करें जाके भाई? जैसे आज का एक मौजू है, सुने ना, अब माइक नहीं म्यूट, ये अच्छा नहीं लगता फिर ना, मैंने आपकी बात में बोला तो नहीं ना। तो देखिए आप ना मेरे भाई, इस सवाल का मैं जवाब चाहिए। अब जिससे जवाब लेने की मैं कोशिश करता हूं ना, वो आगे से ये टच दे देता है। वो कहता है जी मैं ना असल में आलिम नहीं हूं, मुझे तो इतना इल्म नहीं है, मैं तो भी सीख रहा हूं। भाई नारा तो आप लोगों का ये है, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। भाई ठीक है, ये तो आपका नारा है, मान लेते हैं आप मुस्लिम इल्मी किताबी हैं, तो जो एक इतराज कर रहा है या सवाल कर रहा है उसका जवाब भी तो देना। इल्मी किताबी तो तभी होंगे। ये तो आपका सिर्फ एक दावा है। दावा जब तक दलील नहीं होती तो वो दावा जो है ना कल मादूम होता है, उसके अंदर जान खत्म हो जाती है, वो खाली पीपा होता है, खाली डब्बा होता है। तो दावे तो आप लोगों के बड़े बड़े हैं, ऐसे बुलंद और बांग दावे, लेकिन दलील आप लोगों के पास नहीं है कोई मेरे भाई। मैं देखे ना कब से बैठा हूं ना, देख लें। और अभी आप जिनकी हमायत के अंदर बोल रहे थे कि वो हवाला उन्होंने दिया है, तो उन्होंने अभी इनकार कर दिया है। वो कह रहे ना भाई ये आप लोगों के मुखालफत में ये वो है हवाला। तो भाई मैं तो पिछले कई दिन से ये स्ट्रीम कर रहा हूँ और ये सवाल पूछ रहा हूँ, और अभी तो मुहर्रम के ये अयाम है, कम से कम 10 मुहर्रम तक मैं डेली बैठूंगा और मौजू मेरा यही रहना है, मौजू नहीं मैंने बदलना। जब तक मुझे
जवाब नहीं मिल जाता, बात मैंने आगे बढ़ानी नहीं। हाँ, मौला अली मेरे बाप हैं, सगे बाप, रूहानी बाप तो आप लोगों के हैं ना, मेरे सगे बाप, मैं सैयदजादा हूं, मैं अली का बेटा हूं, तो मेरे बाप के बारे में कोई इस किस्म का बोहतान लगाएगा तो मैं उहदियां नसां सेक के रख देनियां। हाँ, उन्होंने मैं पा लेना लम्मे, आजा पुत्र इधर पै जा लम्मे, या तू जड़िया बोहतान लगाया, इल्जाम लगाया तो दे जवाब, मैनू चाहिए जवाब, गप्पा नहीं। गप्पा मैं बड़ियां सुनिया ने, हुण गप्पां दे दिन टुर गए ने, हुण तो जवाब दो भाई, बस जवाब चाहिए हमें, गप्पे नहीं चाहिए। गप्पे हमने बहुत सुनी तुम लोगों की, सिर्फ मुझे तो जवाब चाहिए भाई कि मौला अली ने कहां पर खारजियों के जनाजे पढ़ाए और खारजियों को कहा कि ये मेरे भाई हैं, बस भगोड़े हो गए हैं। जबकि जंगे नहरवान हुई है, खारजियों के खिलाफ हुई है, खारजियों को चुन चुन के मौला अली ने कत्ल किया है। 10 उनमें से खारजी जो थे वो बच गए थे, जिनमें से एक खारजी जो था ना, उसने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फिर शहीद किया था। वो जो जंगे नहरवान के अंदर बच गया था ना, इब्ने मुलजम, उसी ने मौका पा के ना हजरत अली को शहीद किया था। हाँ, आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है। आपने अभी सवाल ये किया कि ये तस्वीर जो है ना, ये क्यों मिर्जा सीनियर और जूनियर की साथ लगाई है, इन वजूहात की वजह से लगाई है मेरे भाई। ये दोनों हमारे नजदीक काफर हैं, मुशरक हैं, मुर्तद हैं, दोनों। दलाइल कुछ तो मैंने अभी दे दिए हैं अपने मौजू के तहत कि जिस किस्म की तौहीन मिर्जा जूनियर जेलमी कर रहा है, उसी किस्म की मौला अली की तौहीन मिर्जा सीनियर कर रहा है। और हजारों मामलात हैं जो दोनों मुश्तरक हैं आपस में। तौहीद की अगर बात करें कि जिस किस्म की तौहीद मिर्जा जूनियर जेलमी जिस तौहीद का कायल है, उसी तौहीद का मिर्जा सीनियर कायल है। ऐसी तौहीद पूरी हमें तो तारीख़ इस्लामी में कहीं नहीं मिलती। लो जी, अल्लाह ने फरमाया जी 10 मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो दिन और रात निकाल के 4 साल बनते हैं, तो तुम लोगों को मैं मिनी खुदा बना दूंगा और साथ ही साथ कुन फयकून की सलाहियत दे दूंगा और फिर तुम्हें हय्यो कयूम बना दूंगा, तुम हमेशा रहोगे, फिर तुम्हें मौत नहीं कभी आएगी, तो लिहाजा तुम खुदा बन जाओगे, मिनी खुदा बन जाओगे। यही अकीदा मिर्जा रिप्लाई मैं देता हूँ, इसका रिप्लाई मैं देता हूँ, एक मिनट मैं देता हूँ, इसका रिप्लाई देता हूँ जो आपने सवाल किया ना, इसका जन्नत में जाके मौत होगी। ना 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 अरसलान भाई देखें, ऐसे ना करें अरसलान ऐसे भाई। नहीं ना, फिर आप मुझे रिप्लाई का जवाब तो देने का मौका तो देना, फिर आप घंटों बात करें। मेरी बात सुने, आपने सवाल किया, मुझे इससे जवाब ले लें, फिर आप अगर सवाल कर लेना, फिर जन्नत में जाके मौत होगी, आप मुझे ये बता दें। रुक जाए। गुजारा ये है कि मौजू हमारा अभी ये है कि मौला अली ने कहाँ पे ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए। मौजू नहीं बदलना, वो तो ज़िमनी एक बात आई थी, वो मैंने वैसे कर दी है। बस वो आपने अपनी सुई अड़ाली हुई है कि बस इसके पास वो सबूत नहीं है, तो बस मैं उसी पे टॉपिक पे इसको बस करूं। आगे आपने अगर सवाल किए हैं ना, तो फिर आगे सवाल भी जवाब भी लेना, जो आपने बोला कि बोला है ना, वो फिर कभी सही, अभी कभी नहीं, अभी वो आपने सवाल किया, फिर उसका जवाब लेना मुझसे। ये क्या बात हुई? मैं माजरत अभी नहीं, अभी वो मैं आपसे माजरत। प्यारे भाई, आप मेरी बात सुने। आप कुरान पाक तर्जमे से भी मैंने, मेरे हिसाब से आप भी कुरान पाक तर्जमे से सुने। कुरान पाक में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने फिरके बनाओ? अच्छा, वो ना बाद में, ये मौजू बाद में, ये देखिए ना 2 मौजू हो गए आपके, मैंने लिख लिए हैं बाद में। मैंने आपका माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, ठीक है, हमारी इस्लाह करे आप लोगों के भी। आमीन आमीन आमीन। चलो माशाल्लाह, बारी बारी जाई जाओ, आई जाओ ते जाई जाओ। लो जी, मैं नहीं जे कटदा पे, वल्ला कसम चका लो मेरे को अल्लाह पाक दी, मैं नहीं जे किसी को कटदा पे, आपे ही आंदे ने पे, आपे ही जांदे ने पे, जवाब को नहीं जे किसी को लै, ये सिर्फ गप्पा मारन होंदे जे। अच्छा जी, काशिफ चौधरी किधर नस गया से आज तू? काशिफ
ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद जी ये केड़ी आइटम आई सी? आवाज आ रही मेरी? ਐਟਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਓ ਯਾਰ, मैं ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ? मैं जरा ये साहब नु ये दस दवा कि आप कह रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम हर टाइम जो है वो अपने किसी बंदे को ऊपर रखते हैं और सिर्फ उसी की सुनते हैं। भाई मैं या उस्ताद मोहतरम का कोई दूसरा शागिर्द सिर्फ उस सूरत में ऊपर आते हैं जब किसी सूरत में उस्ताद मोहतरम का नेट ड्रॉप हो जाए या आवाज कट रही हो या वीडियो सही ना आ रही हो। हम सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि उस्ताद मोहतरम या आवाज ठीक नहीं है या वीडियो ठीक नहीं है या आपका नेट बंद हो गया है, तो उस सूरत में स्ट्रीम को आगे ले लें। छोटे 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 काशिफ छोड़े। अच्छा मौजू पर रहना भाई, हमने मौजू हमारा रोजाना हमारी ब्रॉड का एक मौजू होता है और इश्तिहार ये सामने आपको नजर आ रहा है, इसी किस्म का इश्तिहार तैयार होता है और उसके ऊपर मौजू हम लिख देते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है जी, 0324 744 8814। तो मौजू से हट के हम किसी से कोई बात नहीं करनी भाई ना, मौजू पे रहना है। जब दूसरा मौजू आएगा ना मिनी खुदा वाला, जिस दिन बात करेंगे, तो उस टाइम मेरे भाई अरसलान भाई आएंगे और फिर वो मिनी खुदा के मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज मौजू भाई यही है कि ख्वारिज के कहां पे जनाजे पढ़ाए मौला अली ने। या तो कहो कि इसने हरामजदगी की है, इसने मौला अली को गाली निकाली है, इस खंजीर ने, मिर्जा जूनियर जेलमी ने। एक तरफ तुम उसका दिफा भी करो और दूसरी तरफ हमें हवाला भी ना दो। ये कैसी यार दो रंगी है यार? क्यों जी मलक साहब, मैं कोई गलत नहीं कोई गल कह रहे हैं मलक राशिद साहब? जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो शाह जी। इन्होंने कोल कोई जवाब नहीं हैगा क्योंकि उन्हें गुस्ताखी ही ऐसियां कीतियां ने, उन्होंने आप नहीं पता दे जवाब की ने ते इन्हां की देने ने जवाब आके। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਗਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਢਾਏ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਰੀਆਤੁਲ ਬਗਾਇਆ, तू रंडी का बच्चा, तू कुत्ती का बच्चा, तू नुतफा हराम। उसने कोई उसकी गालियों के ऊपर ना पूरी पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं, मिर्जा कादियानी की गालियां, लिस्टें बन चुकी हैं भाई, लंबी चौड़ी लिस्टें। तो ऐसी लंबी चौड़ी फिर गाल निकालता था। अच्छा जैसे 2-3 मैं हवाले दे देता हूं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर वो कहता है, हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 के ऊपर वो कहता है, दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। तो जनाबे मन किसी ने पूछ लिया, ओए मिर्जा कादियानी, ओ कानिया, ਉਹ ਗਾਮਿਆਂ ਕਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ, ਸ਼ਰਮ नहीं आती तेनू? अब ये तो बात मैंने की है पंजाबी में, तो अब उर्दू में सुन लें। किसी शख्स ने मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का गिरेबान पकड़ के कहा कि ए गामे काने, तू कहता तो ये है जी मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मसीह मऊद हूं, तो गालियां तो इतनी लंबी चौड़ी निकालता है, ये क्या ड्रामा? तो मिर्जा जी ने क्या फरमाया जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 के ऊपर, व इन्नमा नरुद्दु सब्बा साबीन अला वजूहिहिम
جزاء للمفتریات، اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا ان کے افطرا کی پاداش ہو۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ بنے گا کہ میں انہاں نو گالاں اس واسطے کڈنا کیونکہ اے گالاں مینوں کڈدے نے، تے جیڑی جیڑی گال مینوں کڈدے نے نا اوہی گال میں انہاں نو کڈ دینا۔ اب اردو میں سلیس ترجمہ کروں تو یہ بنے گا کہ میں ان لوگوں کو وہ والی گالیاں نکالتا ہوں کہ جو یہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ اس نے استعمال کیا سبت صابین، یعنی گالی نکالنے والوں کی گالی کو لٹا دیتا ہوں۔ تو صاب، سین سے جو صاب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گالیاں دینے والا، تو اسی کی یہ جمع صابین۔ تو مرزا قادیانی کو ہم جو کہتے ہیں نا مرزا صاحب، وہ اس صاب، سین والا صاب کہتے ہیں، یعنی گالیاں نکالنے والا مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب اور بڑے مرزا صاحب، وہ سین والا صاحب نہ کہ سواد والا صاحب، وہ صاحب ہوتا ہے، یہ صاحب ہے گالیاں نکالنے والا۔ یہ خود مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ میں گالی نکالنے والا ہوں، میں صاحب ہوں۔ حوالہ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، ایویں نہیں مینوں کہندے کھولاں مرزے دیاں کتاباں، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 نجم الہدا۔ مرزا قادیانی نے قبول کیا کہ میں صاحب ہوں۔ تو بھائی یہ گالی اس وقت نکالی جاتی ہے جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یا تو دو کام کرنے ہیں آپ نے، یا تو ہمارے سوال کا دینا ہے آپ لوگوں نے جواب علمی اور کتابی، یا آ کے نکالنی ہے گالی۔ دونوں چیزیں ہمیں قبول ہیں جی۔ اگر تو ہماری کسی چیز کا کوئی دلیل دے دیں گے تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، اور اگر گالی دیں گے تو پھر بھی بات ختم ہوگی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کے پاس دلائل ختم ہو گئے، بس وہ شکست آپ نے قبول کر لی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ مرزا سینئر غلام قادیانی کے نقش قدم کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، ہاں اس کے پاس نہیں نا جب کوئی جواب ہوتا تھا تو وہ پھر گالیاں نکالا کرتا تھا۔ جی منیر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے بھائی؟ پھر میں نے براڑ ختم کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ سفیر کنگ صاحب، آپ نے جی نا استاد محترم، ایک تو نام یا تو سفیر ہی رکھنا تھا، آپ نے منیر رکھ لیے، چلو بر یہ بیٹے کی آئی ڈی ہے، کوئی نہیں، میں اس کو بدلی کر لیتا ہوں۔ استاد محترم، میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس براڑ کے اوپر آج تک کبھی کوئی بات قرآن حدیث کے بغیر نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی کبھی بھی زندگی میں۔ اور مرزے کے جتنے بھی فالوور ہیں، چھوٹے کے بڑے کے، وہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی حوالہ، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیات، ان میں 10 عرب صحیح ہوں گے، ترجمہ صحیح ہوگا، 11ویں میں انہوں نے ایک اپنے پاس سے ایک لفظ لگایا ہوگا لازمی۔ اور جونیئر کے بھی جو ہیں وہ 9 لفظ لگاتے ہیں اپنے پاس سے، 13 قرآن کے لیتے ہیں، 9 اپنے پاس سے مرزا لیتا ہے، 9 حدیث میں بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ 9 اپنے پاس سے، اور 6 حدیث میں جو ہے وہ حدیث کے فٹ کر کے تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس استاد محترم، میرا یہی پیغام ہے کہ لوگ غور کریں اس کے اوپر کہ یہ مرزا ہے کیا چیز ہے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے آسان الفاظ میں ہمارے سفیر کنگ بھائی نے روشنی ڈالی ہے۔ چودھری حسن بھائی آئے ہیں کھٹانہ صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کی حال چال ہیں؟ جی الحمدللہ جی الحمدللہ جی۔ چودھری صاحب موضوع آج کا پتہ چل گیا؟ شاہ جی گستاخ مولا علی، جی 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 جی، وہ مرزا جونیئر جیل میں کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے
خارجیوں کے جنازے پڑھائے اور خارجیوں کو کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں جو کہ بگوڑے ہو گئے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، حالانکہ انا للہ نہ ہی قرآن کے اندر کہیں ہے، نہ دنیا کی کسی حدیث میں ہے، حتیٰ کہ رافضیوں کی کتابوں میں بھی کہیں نہیں ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ جی این جی اے شاہ جی، یہ این بات جی اے، اصل میں بالکل مرزا قادیانی نے کی تھی، اور یہ توہین مرزا قادیانی کیا کرتا تھا، جس کے نقش قدم کے اوپر مرزا جونیئر جیل میں عمل کر رہا ہے۔ جی جی شاہ جی، میری بھی یہی معلومات ہے کہ نہج البلاغہ پوری پڑھ لیتی جائے نا، کتنے ذکر نہیں ہے۔ ہیں جی جی ہیں جی۔ مولا علی پاک علیہ السلام نے اپنا وہ تے تنگ سن انہاں کولوں، جی نہیں جی، جنگ نہروان ہوئی ہے جناب، نہروان جنگ ہوئی ہے، جنگ بالکل نہروان ہوئی، خارجیوں کے خلاف ہوئی ہے، اتنی بڑی جنگ ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں، یہ ذرا سنیں، ذرا تھوڑا سا، چلو جنگ نہروان کا بھی پڑھ کے سنا دوں۔ یہ وکی جی پیڈیا شاہ جی، کہتا ہے کہ جنگ نہروان خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب اور خوارج، مائک میوٹ کریے گا، خوارج کے درمیان میں 9 صفر 38 ہجری کو لڑی گئی۔ خوارج کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی، خوارج کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی۔ یاد رکھیے گا کہ جنہوں نے قتل کیا تھا امام حسین کو اور ان کے رفقا کو شہید کیا تھا، تو یہ خارجی لوگ تھے، جنہوں نے لیٹر لکھ لکھ کے، خط لکھ لکھ کے منگوایا تھا کہ آجو جی آجو آجو، تو یہ خارجی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں، ہم تو جی جی شیعان حسین ہیں۔ یہ چلو میرا ایک ٹاپک نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر میرے پاس بڑے دلائل ہیں، ابھی میں نے رات ہی وہ سارے دلائل ایک جگہ پہ اکٹھے کیے ہیں، اور خود ان خارجیوں کی کتابوں کے بھی۔ چلو بہرحال، اچھا جی، بہرحال جی، یہ زاہد لوگ تھے، بڑے متقی پرہیزگار صوفی، وڈیاں وڈیاں داڑ رکھے سن تے پگاں بنیاں سن تے بڑے سومو سلاد دے پابند تے بڑے صوفی ٹائپ، ہاں جی، جو علی بن ابی طالب کی اطاعت جی سے اس وقت، مائک میوٹ رکھیے گا کھٹانا صاحب، اس وقت نکل گئے جب علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ کے درمیان میں 2 فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا۔ ان کا سبب یہ تھا کہ جب علی بن ابی طالب اور امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ طول پکڑ گئی تو دونوں فریق اس پر متفق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص کو مقرر کر دیا جائے، اور دونوں فریق ان کا فیصلہ پر راضی ہوں گے۔ اس وقت خوارج نے کہا، یہ دیکھیں، خوارج نے کہا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا یہ کلمہ برحق ہے، لیکن انس سے اس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے وہ باطل ہے۔ خوارج کی تعداد 12,000 تھی، انہوں نے علی بن ابی طالب کی خلافت کا انکار کیا اور اپنی خلافت کا جھنڈا نصب کر دیا اور خون ریزی اور ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلہ سے رجوع کر لیں، مگر یہ لوگ جنگ کرنے کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہوئے۔ پھر مولا علی نے نہروان کے علاقہ میں ان سے جنگ کی۔ نہروان بغداد کے قریب ایک شہر ہے۔ مولا علی نے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا اور ان میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اس فرقے کا سرغنہ عبداللہ بن شداد کوفی تھا۔ پہلے تو علی بن ابی طالب نے اس فرقہ کی فہمائش کے لیے عبداللہ بن عباس کو ہرورا مقام پر بھیجا۔ یہ ہرورا وہ جگہ ہے جہاں سے ان لوگوں نے سکونت اختیار کی تھی، اس سبب سے یہ فرقہ ہروریہ بھی کہلاتا ہے، یعنی خارجیوں کا ہروریہ بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی فہمائش سے یہ لوگ چند روز کے لیے راہ راست پر آ گئے اور پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل، راہزنی اور طرح طرح کے فساد برپا کرنے شروع کر دیے، جن کے سبب مولا علی نے ان پر چڑھائی کی اور نہروان کے مقام پر اس فرقہ کی اور علی بن ابی طالب کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں خارجی فرقہ کے لوگ یہاں تک قتل ہوئے کہ صرف 10-12 آدمی ان میں سے بچ گئے۔
ذوالخویسرہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے حنین کے مال کی تقسیم کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا۔ نہروان کی لڑائی میں سے 10-12 خارجی جو بچ گئے تھے، عبد الرحمن بن ملجم بھی ان میں سے ہی تھا، جس نے موقع پا کر علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا۔ سن لیا جی؟ جبکہ ان خارجیوں کے بارے مرزا جونیئر جیل میں یہ بکواس کر رہا ہے جناب کہ مولا علی نے خارجیوں کے جنازے پڑھائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ ہے آج کا سوال اور اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ جی کھٹانا صاحب اب آپ بول سکتے ہیں۔ مائک میں جی بالکل شاہ جی، جس پاسے بھی دیکھو نا اپنا، اگر کوئی اینو کہے نا کہ جی اے مطلب اہل بیت اطہار مولا علی دے حق دے وچ بول رہا تے اے بھی غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی اے اپنا مولا علی دے اگینسٹ دوجے صحابہ دے حق دے بولن تا بھی غلط ہے۔ جس موضوع تو پڑھو گے بندہ غلط ہے، ایک پاسے نہیں 4-5 پاسے جتھے بھی اس نے پرکھیا ہے نا اس کسوٹی تے بندہ جڑا نا ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو اس چیز دے اوتے میری اگے بھی بحث ہو چکی ہے ایدے فالوورز دے نال، تے میں انہاں دے نال میں تے بالکل سمجھ لو کہ ہن ہی اعلان کیتا کہ بھائی اسی انہاں دے نال نہیں بہنا، کسی بھی موضوع تے کسی بھی بروڈ دے انہاں دے نال اسی بیٹھ کے گفتگو نہیں کریں گے۔ شاہ جی کی تسی فرماندے ہو؟ نہیں کریں گے، ضرور کریں گے جی۔ ان کو ان کے گھروں کے اندر جا کے ہم گھس کے ان کو پکڑیں گے۔ یہ تو خود اب اپنی سٹریم میں اپنی براڈیں چلا کے بیٹھیں گے، یہ ہماری براڈوں پہ نہیں آئیں گے۔ تو ہمارا یہ کام ہے ہم ان کو ان کی براڈوں کے اوپر جا کے گھیریں اور ان سے یہ جواب طلب کریں کہ دو جی جواب دیو سانو، تسی جتھے جتھے جاؤ گے اسی تواڈے پیچھے تواڈا مواقبہ کریں گے۔ بالکل نہیں، میں تے اس چیز نو بس اجازت طلب کرنی سی آیا ہے کہ اسی میں تے اپنا جڑا نا اصل کی پھر گستاخیاں تے اتر آندے نے۔ جو بندہ صاحب علم ہو وہ جائے، ایسے جو جاہل ہوگا وہ جائے گا تو وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل، لیکن صاحب علم ہونا چاہیے بندہ۔ نہیں شاہ جی، اسی تے جس حد تک ممکن ہے اپنا دن ٹائم براڈ چلائی دی ہے تے اس ٹائم جڑا نا اپنا وچ انہاں دا بھی کوئی آئیے تو انہوں بھی سمجھو دئی ہے جڑا تو ماڑا موٹا ہلے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، بڑے پیار محبت شفقت سے۔ ہاں جی، ابھی بھی دیکھیں وہ آئے تھے مرزائی تو اس کو بڑے پیار محبت سے ہم نے سمجھایا ہے، تو ان کی مت اصل میں بج گئی ہے۔ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو صحبت دیں، پیار محبت دیں، ہو سکتا ہے سمجھ جائیں، اور بعد میں اگر سمجھ جائے نا تو لائیو کلمہ بھی پڑھوانا ہے آپ لوگوں نے، اس کو کلمہ باقاعدہ پڑھوائیں، کیونکہ ابھی یہ مشرک ہو چکے ہیں نا، منی خدا کے عقیدے کو قائل ہیں یہ لوگ، اور منی خدا کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اس سے بندہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ تو جب یہ توبہ کریں گے پھر ان کو لائیو کلمہ بھی پڑھوانا ہے۔ یہ کام میں نے تو الحمدللہ بڑے مرزائیوں کو کلمہ پڑھوایا ہوا ہے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر۔ بالکل 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 شاہ جی، کلمہ تو انجو پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تسی ایہو جے نو فالو کوئی کر لے تو ان تے سپیشلی چاہیے۔ ہاں وہ ضروری ہے بھائی، اگر مرزا جونیئر جیلمی پر لعنت ڈال دی یا کوئی کہتا ہے میں نے لعنت ڈال دی ہے تو اس کو پھر ہم کلمہ بھی پڑھوائیں گے بھائی، اس کا تجدید ایمان کروائیں گے۔ ہاں جی بالکل۔ استاد محترم، جی جی یہ نیچے ایک آئی ڈی کال پہ ہے G302 والی، G302 میں دیکھتا ہوں، کال پہ نہ جی نہیں ہے۔ نہیں ہے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے بھائی وہ پرائیویٹ ہوا ہے، آپ اس کو پرائیویٹ سے پبلک کریں گے تو تب آپ اس پہ ریکویسٹ کے بٹن پہ کلک کر کے کال پہ آ سکتے ہیں، ادروائز وہ کال ہمیں شو نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا یار، یہ لائیو ابھی ہو گئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تقریباً 1.25 گھنٹے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو ٹک ٹاک والی، اس کی جو ریکارڈنگ ہے یہ آپ کو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ہماری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ابھی بھی جو ویڈیو مثال ہے تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، تو
तो 2-3 घंटे के बाद हमारे चैनल के ऊपर अपलोडिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो भाईजान आप हमारे YouTube के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। हमारा एक ऐलान सुनिए कि 4 साल दरस निज़ामी कोर्स का इफ्तिताह हो गया ऑनलाइन। जो दोस्त आलम दिन बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मसरूफियत के बायस उनके पास वक़्त नहीं होता, तो ऐसे मसरूफ़ लोगों के लिए हमने एक इंतज़ाम किया है आपकी तालीम व ताल्लुम के लिए। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करिए और दाखिला लीजिए, हम आपको पढ़ाते हैं इंशाल्लाह, मुख्तसर वक़्त के अंदर इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो इस पर रब्ता कर लीजिएगा। एक और भी ऐलान समात कीजिए, हमारा एक जामिया तैयार हो रहा है, अभी तो उसकी जगह ख़रीदनी है, जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात। जो ख़वातीन गैर मुस्लिम होती हैं, जो कादियानियत को छोड़ के मुसलमान होती हैं, या हिंदू और ईसाई जो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े ग्रोह हैं, तो इनकी जो ताइब होने वाली औरतें होती हैं, उनकी रहाइश के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनको सहारा देने के लिए एक दारुल अमान की एक सूरत हम बना रहे हैं, जिसका नाम हम रख रहे हैं जामिया ख़त्म नबूवत लिल बनात। तो उसकी अराज़ी भाई अभी ख़रीदनी है इंशाअल्लाह ताला, तो मुखय्यर हज़रात उसकी तरफ भी ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो फरमाएं। मैं वीडियो के आखिर में इश्तिहार भी लगाता हूँ, तो वो इश्तिहार आप तवज्जो से पढ़ लिया करें। तो मुखय्यर हज़रात ख़ुसूसी तौर पे भाई मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिए। आप लोग जो पीरों को और इधर उधर बड़े सदक़े खैरात करते होंगे, तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि सदका जारिया वाला कोई काम कीजिए, ऐसा काम के जो आपके मरने के बाद भी आपको फ़ायदा दे और आपको वो जन्नत में पहुँचा दे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब आपको अता कर दे। पीर महल अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त के पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त होता है। ये ख़त्म नबूवत का काम है मेरे भाई, आप करेंगे ये काम, इन बच्चियों को सहारा देंगे, इन मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बच्चियाँ जो नौ मुसलमान हैं, जिनके घर उजड़ चुके हैं, जो बेआसरा हो गई हैं, तो उनके लिए ये हम एक इकदाम कर रहे हैं। तो भाई आप लोग इस काम में शिरकत लाजमी कीजिए। तो जल्द अज जल्द ये जगह हमने लेने की अब करनी है इंशाल्लाह। तो कुछ यहाँ पे ये भी ऐलान करूँगा कि कुछ दोस्तों को जज्बा जुनून आया और उन्होंने मुझे लिखवाया था। किसी ने कहा जी मैं 1 लाख, तो किसी ने 2 लाख, तो किसी ने 3 लाख, तो किसी ने 5 लाख लिखवाया तो है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे भाई। तो थोड़ी सी मेहरबानी करें, वो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी पर्सनल के अंदर जाके मैं उसको बिलखुसूस कहूँ कि ये काम भाई, हालांकि मेरी वाकफियत बड़ी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जनरली तौर पे सारे आम सबको कह रहा हूँ कि आप लोग खुद यार ये बढ़ चढ़ के किया करें, कम से कम हमें पूछ ही लिया करें, शाह जी वो आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था उसका क्या बना। इतना भी क्या हुआ कि यार आप पूछना भी गवारा नहीं करते हमें, कम से कम बंदा पूछ ही लेता है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।